استقامت، پکے ہو جانا۔ ابو کہہ دیں بیٹے یہ تیری عمر داڑھی رکھنے کی نہیں ہے، تو وہاں نہیں جا جہاں تجھے داڑھی رکھنے کی تربیت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں اب کیا کریں؟ ابو کہتے ہیں وہاں نہ جاؤ تب کیا کریں، کیسے آؤں؟ ابو کہتے ہیں یہ بیٹا یہ پگڑی وگڑی نہیں باندھو، نمازیں پڑھ لیا کرو۔ میرے بیٹے میرے بھائی، جس رسول پاک کا تو نے کلمہ پڑھا وہ کیا کہتے ہیں وہ تو سن لے ذرا۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب کے غلام آئے، میرے محبوب کے اصحابی آئے، سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کی زیارت کرتے، رسول پاک کے چہرے کی دید کرتے۔ حدیث پاک ہے، عرض کی آقا ایک عرض کرنے آیا ہوں۔ رب کے میں فرما بولو کیا کہتے ہو؟ عرض کی اے خدا کی محبوب میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا یہ بہت مشکل ہے۔ وہ تڑپ گیا، اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ عرض کی آقا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رب کے محبوب نے پھر فرمایا یہ بہت مشکل ہے۔ اس کی تو چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، آنکھ باندھ کر اس کی آقا اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رب کے محبوب نے فرمایا وہ محبت کا دعویٰ کرنے والے، وہ پیار کرنے کا دعویٰ کرنے والے، اور تعلق کو جوڑنے والے، اور نسبت کو پختہ کرنے والے، غور سے سن، وہ متوجہ ہوا۔ میرے محبوب نے فرمایا تو نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، دعوے کی دلیل چاہیے، اور دلیل کیا چاہیے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس چیز سے میں نے منع کر دیا اس چیز سے باز آ جا، اور جس کا حکم دے دیا اس کو اپنا لے، اور پھر تو کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جو اللہ کے محبوب نے حکم دیے ہیں کس کو نہیں پتا؟ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، رب کے محبوب فرمائیں جس نے اپنی زندگی میں ایک بار اپنی آنکھوں سے کسی کی ماں بہن بیٹی کو حرام نگاہ سے دیکھا ہوگا اسے 40 برس تک اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ نہیں سنا کبھی؟ کئی بار سنا ہے، لیکن جب تک کسی کی ماں بہن بیٹی کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھ نہ لے سانس ہی نہیں آتا، سانس ہی رک جاتا ہے۔ اور میرے بھائی میرے بیٹے، علامہ اقبال فرماتے ہیں زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں ایک بار کسی غیر محرم کا بوسہ لیا اسے 500 برس تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اتنے بڑے سورمے تو ہم نہیں ہیں اس عذابوں کو برداشت کر سکے۔ میرے بھائی میرے بیٹے، آئیے حدیث پاک پڑھیے، رسول پاک نے نبوت کا اعلان فرمایا، لوگ جوک در جوک آنے لگے، اور قرآن پاک میں جو سب سے پہلا حکم آیا وہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، وہ دنیا کو بھی معلوم ہے، اس پر عمل کتنا کرتے ہیں؟ جو رب نے حکم نازل فرمایا قرآن پاک کا پہلا حکم کہ نماز کو فرض کیا گیا۔ دکان چلتی رہے نماز کا کیا ہے، نوکری چلتی رہے نماز کا کیا ہے، ڈرامہ دیکھتے رہے نماز کا کیا ہے، ناول پڑھتے رہے نماز کا کیا ہے، نماز کا کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا۔ اور میرے محبوب فرمائے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر محبت کرنی تو اس حدیث پاک کو سامنے رکھو۔ جب اصحابی رسول یہ فرمائیں آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو رب کے محبوب نے فرمایا جس کام سے میں نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، جس کا حکم دے دیا اس کو اپنا لو، پھر کہو آقا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، پھر محبت کی تصدیق ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہوگا؟ دل بدست آور کے حج اکبر است، یہ جو دل ہے نا اس کو پکڑو۔ کہتے ہیں دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، دل نہیں کرتا قرآن پاک پڑھنے کو، دل نہیں کرتا مسجد میں جانے کو، دل نہیں کرتا جلسے میں بیٹھنے کو،
ایسی جان تنگ ہوتی ہے اللہ اس کے محبوب کی باتیں سننے میں. ڈرامہ 2 گھنٹے کا کیا 3 گھنٹے کا ہو بالکل فرق آرام سے سنیں. اور جب خدا اس کے محبوب کی بات آئے قرآن پاک سنایا جائے تو دل پریشان اور دل گھٹے. یہ ایمان کیسا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے جس نے اپنے دل کو سنوار لیا, خدا کی قسم دنیا آخرت کو سنوار لیا. جس کا دل بگڑ گیا اس کا کچھ بھی نہ بچا. یہ حدیث پاک فقرہ کتنی بار سن چکے ہیں کہ رب کے محبوب نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے, اور جب اس میں فساد برپا ہوتا ہے پورے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے. رب کے محبوب فرماتے ہیں الا وحی القلب, خبردار تو جان تیرا دل ہے, اگر دل سنور گیا تو سارا جسم سنور گیا, دل بگڑ گیا تو سارے معاملے بگڑ گئے.